بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ ہمیشہ شفقت کا معاملہ فرمایا ہے، چنانچہ ایک بار آپ دعوت اسلام کے لیے طائف تشریف لے گئے تو وہاں کے رئیسوں نے آپ کو سخت جواب دیا اور اتباع یعنی آپ کی بات ماننے سے انکار کیا، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اوباشوں یعنی بدماشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، یہاں تک کہ آپ کی ایڑی سے خون بہنے لگا۔ اس وقت غضب الہی جوش میں آیا اور حق تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام ملک الجبال یعنی پہاڑوں کے فرشتوں کو ساتھ لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق تعالی شانہ نے آپ کی قوم کا جواب سنا اور ان کا معاملہ آپ کے ساتھ دیکھا۔ اب یہ ملک الجبال یعنی پہاڑوں کے فرشتے آپ کے حکم کے تابع ہیں، آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں، اگر آپ چاہیں تو یہ اسی وقت مکہ اور طائف کے پہاڑوں کو باہم ٹکرا کر سب آدمیوں کو پیس ڈالے گا۔ صاحبو، تم دنیا کے محکموں کو کیا کہتے ہو؟ حق تعالی شانہ کے یہاں ہر چیز کا محکمہ ہے، پہاڑوں کا بھی ایک محکمہ ہے جس پر فرشتے مقرر ہیں، اور پہاڑ ان کے حکم کے تابع ہیں۔ جب اللہ تعالی چاہتے ہیں فرشتے پہاڑوں کو ہلا دیتے ہیں جس سے زلزلہ آ جاتا ہے، بعض پہاڑ پھٹ جاتے ہیں، کسی سے چشمے ابلنے لگتے ہیں۔ اسی طرح ہوا کا ایک محکمہ ہے، اس پر بھی فرشتے مقرر ہیں۔ پانی کا بھی ایک محکمہ ہے۔ غرض ملک الجبال حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے حکم کا تابع ہوں، جو چاہے حکم دے، اگر آپ چاہیں تو میں پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا کر ان سب کافروں کو پیس ڈالوں جنہوں نے آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اور میری قوم کو چھوڑ دو، میں جانوں اور وہ مجھے جانے۔ مجھے امید ہے کہ شاید ان میں سے یا ان کی اولاد میں سے کچھ لوگ موحد یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے پیدا ہوں گے۔ پھر خدا تعالیٰ سے عرض کیا، اے خداوند، ان کی ہلاکت سے کیا نفع؟ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ ان کی آنکھیں کھول دیں تاکہ وہ مجھ کو پہچان لے۔ یہ اندھے ہیں، مجھے پہچانتے نہیں، اس لیے ایسا برتاؤ میرے ساتھ کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دشمنوں پر بھی اس قدر تھی، اور دشمن بھی کیسے، جو دن رات تکلیفیں دیتے تھے، اور افسوس ہے کہ ہم کو اپنے احباب سے بھی اس قدر شفقت نہیں۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے کہ مبتلائے جہل پر رحم کیا جائے۔